اللہ اکبر. اور وہ بڑی معروف حدیث ہے, اسی زمن میں وہ بھی آ جاتی ہے, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ, 7 بندے ہیں اور ان کو یہ دیکھیں ذرا, تصور کریں کہ پوری کائنات میں صرف یہی ہیں چند بندے جن کو سایہ میسر ہے, باقی کسی کو سایہ میسر نہیں ہے. میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے, کتنی نماز پڑھتے ہیں, لیکن اس میں نمازی کا ذکر نہیں کہ جس نے ہمیشہ نماز پڑھی اس کو جو ہے وہ سایہ ملے گا. کتنے لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں, زکوٰۃ, لیکن اس میں زکوٰۃ دینے والے کا ذکر نہیں. کتنی بڑی بڑی عبادتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہم کیونکہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, ہمیں ہر چیز ایزی لگتی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ کون سا کوئی بڑا کمال ہے. اگر انسان غور کرے نا, وہ باتیں بہت بڑی باتیں ہیں, ان پر عمل کرنا وہ آسان نہیں ہے, ایزی نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ انسان اکیلا تھا, کوئی انسان نہیں تھا, نہ کوئی دیکھنے والا تھا, نہ کوئی سننے والا تھا, نہ کوئی بتانے والا تھا, نہ کوئی مجلس تھی, نہ کوئی وعظ تھی, نہ کوئی تذکیر تھی. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, وہ انسان اکیلا بیٹھا ہوا تھا لیکن اللہ کے ساتھ اس کی راز و نیاز تھی. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, بغیر کسی سبب کے وہ اپنے اکیلا بیٹھا ہوا اکیلے مالک کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے اگر آنسو بہہ پڑے یا بہتے تھے, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ, اس انسان کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. وہی بات کہ جب کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا, اس مقام پر نہیں ہو رہا, اس موقع پر نہیں ہو رہا, اس زمانے میں نہیں ہو رہا. آج بھی یہی چیز ہے. اگر دوسرے معنی میں دیکھیں تو بھائی آج کا ماحول بھی وہی ماحول ہے. مسجدیں ہیں لیکن مسلمانوں سے خالی ہیں. نمازوں کے اوقات میں دیکھ لیں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. صبح دیکھ لیں فجر کے بعد یا ظہر کے بعد مسجد میں کتنے لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ درس اور دروس کے اندر جو ہے وہ شوق کے ساتھ آتے ہیں. یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں, عبادت کرنے والا کوئی نہیں. اگر کوئی انسان اس زمانے میں اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیتا ہے, اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے, اپنے آپ کو دعا سے جوڑ لیتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے تعلق والوں سے اور اللہ کے ذکر سے, اللہ کے گھروں سے جوڑ لیتا ہے, وہ شخص ان تمام فضیلتوں کا جو ہے وہ مصداق ٹھہرتا ہے.